السلام علیکم. یہ ہے سوات کی اصل ویڈیو. یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب چند لوگ رہ گئے اور چند لوگوں کو لے گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نظارہ کسی کو نہ دکھائے جب آپ لوگوں کے سامنے کسی کی جان جا رہی ہے. یا ہم بچپن سے سنتے تھے کہ موز کا ننگا ناچ. یہی تو ہے موز کا ننگا ناچ کہ موت ہر طرف سے آ رہی ہے اور زندگی بچانے والا کوئی نہیں. اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی لیتے ہوئے بھی لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون ہے زندگی بچائے. لیکن افسوس کہ یہاں پہ کوئی بھی آگے نہ آ سکا. حکومت کا تو کام ہی یہی ہے کہ حادثہ ہو جائے, مرے ہوئے کے لواحقین کے لیے چند لاکھ روپے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور یقین کریں کہ جو اعلان کیا جاتا ہے اس کا 50واں حصہ بھی اگر لگا دیا جاتا تو ان سب لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی. ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنے لوگ بھی ان کے پاس حفاظت کا مکمل سامان ہونا چاہیے. جیکٹس ہونی چاہیے جیسے لوگ یورپ جاتے ہیں چھپ کے سمندری راستے کے ذریعے, کیونکہ پاکستان میں سیر کرنا بھی وہی حساب بن گیا. جو یورپ جاتے ہیں اور راستے میں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقے میں انتظام نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے تو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر ہی ڈنکی لگانا پڑے گی جس طرح یورپ جاتے ہوئے ڈنکی لگاتے ہوئے سمندر میں جیکٹس پہنتے ہیں کہ کسی وقت بھی کشتی الٹ سکتی ہے, جہاز الٹ سکتا ہے اور جان جا سکتی ہے. وہی مسئلہ پاکستان کے اندر ہے. اب ان لوگوں کا حال دیکھے, اگر ان کے پاس جیکٹس ہوتی تو لازماً ان لوگوں کی جانیں بچنے کا چانسز 80% تو ہو جاتا. ضرور ان میں سے کافی لوگ بچ جاتے اور ہو سکتا ہے مکمل لوگ بچ جاتے. دوسرا یہ کہ سوات کسی بھی علاقوں میں کی جاتی ہے, بلکہ جہاں پہ بھی ہوٹل ہے یہ ہوٹل والے کو لائسنس دینے سے پہلے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو ہوٹل کا لائسنس تبھی دیا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس کشتی ہو, آپ کے پاس عملہ ہو اور بے شک ہوٹل کا مالک اس عملے کی سیکورٹی کا پیسہ کسٹمر سے ہی لے جس طریقے سے اسٹریٹ لائف والے لیتے ہیں, اور ہوٹل کو بلکہ اسٹریٹ لائف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لینا چاہیے کہ بھئی یہاں پہ لوگوں کی جانیں بچائیں. ان جانیں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جائے گا, چاہے وہ سیلری کے مد میں ہو چاہے جیسے بھی ہو, تاکہ یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. اب ان غریب لوگوں کو جب جو لوگ دیکھیں گے وہ تو کبھی بھی سیاحت کے لیے جانا گناہ کبیرہ سمجھیں گے. یہ دیکھیں ایک ایک کر کے سب ایک دوسرے کے ساتھ بچھڑ گئے. اللہ جانے اس وقت آپس میں یہ کیا باتیں کہہ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کیا انہوں نے کہا ہوگا.
یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن اس دنیا میں لوگوں نے قیامت کا منظر دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ، یہ ہے تو شہادت کی موت، کیونکہ طبی موت تو ہے نہیں، حادثاتی موت ہے۔ یہ دیکھیں میرے اللہ، یہ منظر کسی کو نہ دکھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی جان بچا رہے، وہ ہو گیا وہ دیکھیں۔ یا اللہ آپ ہی رحم کریں اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام دیں، تاکہ یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف کا مداوع یہی بنتا ہے میرے اللہ کہ ان کو جنت الفردوس مل جائے۔ یہ اذیت ناک موت، یہ تکلیف دہ موت، میرے اللہ رحم فرما ان لوگوں پہ۔ بے شک ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، غلطی ضرور ہوئی ہوگی کہ آپ ایسے ایریے میں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں کھڑے ہیں جہاں پہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ویسے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے جانے دیکھو، اب چند رہ گئے۔ جو ایک پتھر تھا وہ بھی اب پانی میں ڈوبنے لگا۔ یا اللہ رحم فرما، بے شک تو ہی رحیم ہے، کریم ہے۔ اتنے تیز پانی میں کسی کی جان بچانا واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ریسکیو کی ٹیمیں ٹائم پہ آئی ہوتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں دوسری جگہ پہ مصروف ہوں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ مصروف، لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ اس ایریے میں ہوٹل والے کو لائسنس تبھی دیا جائے کہ اس کے پاس مکمل انتظام ہو۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔